بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر آفیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ آپ ہماری پچھلی نشست بڑی اچھی بات پہ رکی تھی، وہ تھا پہلی وحی کے جو واقعہ ہوا اس پہ ہم نے بڑی اجمالاً بات کی تھی، بہت مختصر۔ ہم نے کہا کہ اگلی نشست میں اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ اس میں واقعات اور واقعات کی تفسیر اور جزیات میں کافی سوالات ہیں، اور اس کو ہم ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو تصویر واضح ہو جائے گی۔ آپ نے مختصراً بیان کر دیا تھا کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا، اور آپ نے ابن ہشام کی روایت کے مطابق بیان کیا تھا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اچانک ہی یہ سب کچھ ہو گیا؟ کیونکہ روایات میں جو واقعات ملتے اس سے آپ جیسے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، یا یہ کہ آپ کو جو کچھ آثار ملتے ہیں شروع سے ہی کچھ تیاری کروائی جا رہی ہے، کچھ تیار کیا جا رہا ہے، کچھ واقعات ہمیں ملتے بھی ہیں جس کی طرف جی آپ جی یہ روشنی بہت اہم سوال ہے۔ یہ صحیح سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو واقعہ ہوا، جبریل نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول منتخب کر لیے گئے ہیں، تو یہ کسی تمہید، تیاری یا ذہنی طور پر آپ کو آمادہ کرنے کے بغیر اچانک ایک دم واقعہ ہوا تھا۔ اگر اچانک اور ایک دم ہوا تھا، کوئی پہلی توقع آپ کو نہیں تھی، کوئی ابتدائی اطلاعات نہیں تھی، اور یا پھر اس کے لحاظ سے تو جو اس واقعے کی زیادہ معروف روایت ہے، جس پر آگے ہم بات بھی کریں گے، جو بخاری وغیرہ میں نقل ہوئی ہے، تو پھر تو وہ رد عمل بنتا ہے کہ آپ بالکل گھبرا گئے، جی اور آپ پر ایک بخار کی کیفیت طاری ہوگی، اور آپ سہارے کے لیے، تسلی کے لیے اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو لیکن ہم اگر پورا جو مجموعہ ہے روایات کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سوال مختلف موقعوں پر ہوا، بہت سی روایات ہیں، بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت دینے کا عمل جو ہوا تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف روایات میں لوگوں کے سوال پر خود بیان فرمایا، واضح فرما دیا، ٹھیک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں جو یعنی قرینہ کیا صحیح ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، ان سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بالکل اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو مثال کے طور پر وہ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو نبوت دینے کا عمل شروع کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خاتم النبیین کے طور پر، آخری نبی کے طور پر میرا بھیجا جانا یہ تو طے تھا پہلے سے ہی۔ ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت انسانیت کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام بھی ابھی مٹی اور پانی کے اس مرحلے میں تھے کہ اللہ کے علم میں یہ طے کر دیا گیا کہ ان کی اولاد میں محمد آخری نبی ہو۔ تو علم الہی میں تو اس وقت طے تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن علامات اور اس کے شواہد کی انسانی سطح پر تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بشارت پہلے انبیاء نے دی، خاص طور پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی، خاص طور پر تو لوگوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر ایک توقع اور ایک انتظار کی کیفیت پہلے ہی تھی۔ اچھا، پھر جب میری ولادت ہوئی تو یہ آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا کہ میری ولادت جب ہوئی تو اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو خواب میں آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی ہے، اور اتنی دور تک وہ روشنی جا رہی ہے کہ اس سے ان کو شام کے محلات دکھائی دے رہے۔ بعض میں ہے کہ آپ کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت ان کو ایک روشنی اپنے جسم سے نکلتی ہوئی دکھائی دی، اور اس کی روشنی میں انہوں نے تو میری والدہ کو میرے بارے میں میرے متعلق یہ اطمینان اور یقین تھا کہ یہ خاص بچہ ہے، جی اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہونے والا۔ چنانچہ جب بچپن میں ان کو بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں پر شق صدر کا واقعہ ہوا، تو سیدہ حلیمہ تو گھبرا گئی، وہ جلدی بچے کو لے کے واپس آ گئی۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے اگر تو اس سے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
اس لیے کہ میں نے اس کی ولادت کے موقع پر یا دوران حمل میں نے جو کیفیات دیکھی اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عام بچہ ان نہیں کا ہے۔ ذہن بنا ہوا ہے، ورنہ تو ان کا رد عمل بالکل اور ہوتا، لیکن وہ اچھا، اور ظاہر ہے یہ واقعہ بچپن کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ کے ساتھ تو پیش آیا، جی جی، یہ تو آپ خود بیان تو فرماتے آپ کو خود بھی ایک اندازہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ خاص معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ آگے چل کر اور بھی بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے کچھ پہلے، نبوت سے پہلے ہی اس طرح کے غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور مکے میں گزرتا تھا تو پتھروں سے مجھے سلام کی آوازیں آتی، آوازیں آتی تھی، بالکل ٹھیک۔ میں دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا اور پتھر سلام کر رہے ہوتا اور میں ابھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ پہچانتا بھی ہوں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا تھا اور آپ کے دائرہ نوٹس میں تھا۔ پھر بہت سے واقعات ہیں، اب وہ سند کے لحاظ سے اتنے شاید محدثین کے معیار پہ کبھی نہیں ہیں، لیکن اصحاب سیرت ان کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو مختلف اسفار میں، خاص طور پہ شام کے اسفار میں، آپ کو، آپ کے متعلقین کو، ابو طالب کو، میسرہ جو غلام تھے، ان کو بہت سے راہبوں نے، نصارہ کے علماء نے آپ کو دیکھ کر اور ان کو کچھ علامتیں محسوس ہوئیں، انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہیں، اور تو انہوں نے بھی اشارات دیے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ کی روایتوں میں، تو بخاری کی روایتوں میں، کہ نبوت دیے جانے سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، آپ کو خواب ایسے سچے آنا شروع ہو گئے کثرت سے کہ آپ جو خواب، جو واقعہ جیسے دیکھتے وہ بے نہیں ویسے ہی ویسے ہی ہوتا، رونما ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم غیب کا تعلق۔ اچھا، اس طرح اور بھی بعض باتوں میں کہ آپ کو فرشتے کو سامنے نہیں دیکھتے تھے، لیکن مختلف اوقات میں آپ کو آوازیں آتی تھی، آپ کو پکارا جاتا تھا، نام لیا جاتا تھا، سلام کیا جاتا تھا۔ تو ایک مناسبت بچپن سے اس طرح کے مختلف واقعات کے ذریعے سے ایک مناسبت آپ کی قائم کی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اگر سارا پس منظر ہم سامنے رکھیں، اور اس میں ابن ہشام نے جو روایت نقل کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، تو آپ کو فرشتے کا ملنا اور آپ کو اطلاع دینا کہ آپ کو نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ سارا عمل بھی چل رہا تھا، اور کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کو خواب میں، اگر وہ واقعہ ایسے ہی ہے کہ خواب میں آپ کو کچھ آیتیں جی، وہ پڑھ کے آپ کو سنا بھی دی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو اس میں گویا اشارہ بھی دے دیا گیا کہ یہ ذمہ داری بالکل ٹھیک۔ ملنے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تیار تھے، عالم غیب سے تعلق ایک نوعیت کا قائم ہو چکا تھا۔ تو اس لیے ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، نہیں کی، وہاں یہ رسپانس نہیں ہے۔ کوئی معمول کی حالت میں آپ نے وہ وصول کیا پیغام، جا کے سیدہ جبریل کو، سیدہ خدیجہ کو اطلاع دی، اور کوئی اس میں گھبراہٹ کا معاملہ، بلکہ کچھ روایتیں بلازری نے نقل کی ہیں، اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک طرح سے یہ ذمہ داری ملنے پر اور جبریل کے ساتھ براہ راست سامنے ملاقات ہونے پر آپ بہت خوش ہوئے۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک، ایسی روایتیں بھی ہیں۔ ایسی روایتیں بھی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جس سے آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں، یا آپ کو جس کی بالکل کوئی توقع نہیں تھی، نہیں، اس سے پہلے آپ کو ایک تیاری کے عمل سے، مناسبت پیدا کرنے کے عمل سے گزارا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کو نبوت دیں گے، تو یہ آیت کیا اس سے ٹکرا نہیں رہی؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرح کی مناسبت تھی اور آپ پہلے سے تیار تھے گویا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کو نبوت دیں گے، یہ ایسی نہیں، ہے۔ وہاں تو ایک اور پہلو بیان کیا گیا، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک۔ وہاں تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ کو نبوت کا ملنا یہ سرتاسر اللہ کی عنایت ہے،
اللہ کی اچھا رحمت ہے، ٹھیک ٹھیک اللہ کا انتخاب ہوا۔ ہوں آپ کو کیسے امید ہوتی، کیونکہ نبوت کوئی کسبی چیز تو ہے نہیں، ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی اس کی امید یا توقع نہیں تھی، نہ آپ اس کی کوئی تقدو کر رہے تھے، نہ آپ اس کی کوئی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی کوشش کے نتیجے میں یہ ملے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے۔ وہ وہاں وہ پہلو بیان ہو رہا ہے کہ اس منصب کے حصول میں آپ کی کسی کاوش کا دخل نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منصب دینے سے پہلے آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا، آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا، یہ عمل نہیں ہوا، جی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں، رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اچانک ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت پہ فائز کر دیا گیا۔ کیا ان کو بھی کچھ تیار کیا گیا پہلے یا ایسے ہی سر راہ ہاں انہیں جی، اب کہا؟ ان کے یہ ہے کہ سیدہ موسیٰ کے بارے میں قرین قیاس ہے، یعنی جیسے ان کے معاملے میں وہ اس میں تو ان کے متعلقین کو جیسے تیار کیا گیا اس کا تو قرآن نے ذکر کیا، یعنی ان کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ کو باقاعدہ وحی کی گئی جی 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 کہ کہ اس کو عام بچہ نہ سمجھیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اس کو آپ صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، وہ اللہ واپس دے دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے تو اگر ان کی والدہ کو یہ تیار کیا گیا ہے جی 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 ٹھیک ہے تو یہ قرین قیاس خلاف قیاس نہیں ہے کہ سیدہ موسیٰ کو بھی جب وہ مدین میں مقیم تھے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور واقعہ جو قرآن میں ذکر کیا ہے ان کا، کہ وہ قبطی جب ان کے ہاتھ سے مارا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کو اطلاع دی کہ ہاں آپ کا یہ غلطی یا لغزش معاف کر دی گئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا منصب ان کو ابھی نہیں ملا، لیکن کسی نوع کا ایک تعلق بالکل ٹھیک ان ہے کے پہلے ساتھ سے قائم ہو چکا تھا، اور یہ انبیاء کے ساتھ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری تو بعد میں دی گئی، لیکن بچپن میں ان کے ساتھ کلام شروع ہو گیا، فرشتے باتیں کرتے تھے۔ بالکل صحیح، اس لیے حضرت موسیٰ کا رسپانس جو ہے وہ تو بالکل اس ایک لیے نارمل حضرت موسیٰ کو جب وہ اطلاع دی گئی ہے تو ایسا بالکل نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت ہی شاکنگ کوئی تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے کسی نوع کا کوئی تعلق یا ربط تھا۔ ہاں منصب اور ذمہ داری دینے کا عمل اب ہوا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ابھی پہلی وحی کی تفصیلات بڑی اچھی ابن ہشام کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ جب ہم بخاری شریف میں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا پہلی وحی کا، اس میں کچھ تفصیلات اس سے مختلف ہیں۔ مثلاً اس میں کہ فرشتہ سامنے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ پڑھے۔ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پھر آپ کی جو کیفیات ہیں وہ آپ آپ کا رد عمل ہے آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ بخار کی کیفیت ہوتی ہے، آپ سیدہ خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو اور وہ حوصلہ آپ کو تسلی دیتی ہیں تسلی دیتی ہیں۔ کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ واقع وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس پہ آپ کسی شبے میں نہ آپ پڑیں۔ کو آپ کی حسنات گنواتی ہیں اور پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ اب وہ ان سے بھی تصدیق کروانے لگے ہیں اور وہ پھر وہ بھی بھی تسلی دیتے ہیں۔ تسلی دیتے ہیں کہ آپ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر پکچر بالکل اور بنتی ہے جو ابن ہشام کے ہاں بنتی ہے۔ تو اس آپ کے خیال میں آپ سے یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ہشام کی جو روایت ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے قرآن حکیم کے بیانات کے مطابق بھی۔ جی یہ صحیح بات ہے، یہ جو معروف روایت ہے اس پہ یہ سارے سوالات پیدا ہوتے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے پڑھو اور پڑھنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب بھی ایک جگہ لکھتے ہیں ہمارے محاضرات کے اندر کہ یہ روایت زیادہ مناسب لگ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پڑھیے تو ان کے ہاتھ میں کوئی سامنے چیز کچھ ہے ہو پڑھوانے کے، تو یہ زیادہ مناسب اور قرین قیاس لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، عقلاً بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھیے، جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھاؤ بلکہ گے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ کوئی چیز ہے جو سامنے۔ ایک تو اس روایت میں یہ نقص ہے، جی 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 دوسری اس پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ اس تجربے سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، جی جی بالکل، اور پھر بخار کی کیفیت۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا کہ اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا، جی جی اور آپ کے لیے بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ رد عمل
بالکل صحیح۔ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو منصب ذمہ داری دی گئی تو یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا جا رہا ہو اور لیکن اس کو اس کے اطمینان اور یقین کا ایسا اہتمام نہ کیا جائے کہ وہ بیچارہ خود ہی متردد کھڑا ہو۔ بالکل اتنے بڑے اس کو منصب کا۔ سہارا دینے کے لیے بیوی، سہارا دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ہو، کوئی دوسرا آدمی بتانے کی، اطمینان دلانے کے لیے، نہیں آپ غلط نہ سمجھے یہ ٹھیک، تو یہ تو ظاہر طریقہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا اختیار کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ دونوں جو پہلو ہیں وہ محل نظر ہیں، اور میرا خیال میں ایسے ہی ہے کہ ابن ہشام کی روایت اس پہلو زیادہ معقول ہے کہ نہ تو آپ گھبرائے، آپ نے بس جا کر سادہ طور پر اطلاع دی، اور سیدہ خدیجہ ان کو اپنے اطمینان کے لیے تصدیق کی ضرورت ہو، ان کو یہ کرائن دیکھنے کی ضرورت ہو کہ میرے شوہر تو اتنی پاکیزہ شخصیت ہیں، تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، ان کے زاویے سے قابل فہم ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس بھی جا سکتے، روایات میں اور بھی آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طواف فرما رہے ہیں تو اسی سر راہ جو ہے ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہو کہ وہ بھی طواف کرے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اس بارے میں واقعے نے کے یہ بعد سنا ہے جی، کہ آپ کی کہہ رہے ہیں، تو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ان میں سے سے نہیں کچھ پوچھ بھی ہو، رہے۔ حضرت خدیجہ لے کے گئی ہوں، یا بعض روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ اور سیدنا ابوبکر دونوں گئے، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے ورقہ بن نوفل کا وہ سر راہ ہے، یعنی طواف کے موقع پر موقع اتفاق، پہ ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی امکان درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ذمہ داری تو دے دی، لیکن آپ کے اطمینان اور یقین کا بندوبست بندوبست نہیں نہیں کیا، کیا۔ یہ بات معقول نہیں لگتی۔ یہ جو غار حرا والا سارا واقعہ ہے، اس پہ آپ کے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب سخت نقد کرتے ہیں، تو ان کے نقد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس یہ حوالے سے؟ انہوں نے بھی تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اور یہی نکات وہ بیان کر رہے ہیں، یہی جو اشکالات واقع ہوتے ہیں انہی کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ابن ہشام کی جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اس طرح واقعہ پیش آیا ہو تو اس کے بارے میں یہ اشکالات پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن میرے کے خیال میں تناظر میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے پیغمبر کو تناظر میں بھی، بہت واضح ہے، اور اس میں وہ پہلوؤں کے ساتھ شامل کر لیں جو ابھی ہم نے جس کی تفصیلات بیان کی، کہ اس سے پہلے آپ کو اس کی اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آپ کی مناسبت ایک پیدا کی جا رہی تھی، اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور نبوت دینے کا عمل جس طرح ہونا چاہیے اور جس طرح قرآن سے نظر آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے، تو پیغمبر کو تو اس تردد میں یا اس کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ان کی اس کے نقد میں بھی اور اس رائے میں بھی کافی وزن ہے۔ ٹھیک۔ اسی پہلی وحی کے بارے میں، اب آیات کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، بعض نے کہا پوری سورہ علق ہی نازل ہوئی، اور بعض نے کہا سورہ فاتحہ پہلی وحی کے طور پہ نازل ہوئی۔ بعض آثار میں ہے اور ایک روایت میں بھی ذکر ہے کہ یہ نازل ہوئی۔ اب اس میں ایسا ہے کہ تعیین کے ساتھ، یعنی جو یہ روایت ہے نا معروف، عام طور پہ تو اہل علم نے مفسر اسی کو لیا ہے، کیونکہ بخاری میں جو واقعہ لے لیا گیا، اور اس میں یہی ہے کہ جو فرشتہ جب آپ کو ملا تو سب سے پہلے اس نے جو آیتیں پڑھائیں وہ یہی 5 آیتیں تھیں۔ بالکل صحیح، مشہور ہے۔ اب اگر وہ تو اس موقع کی بات ہے تب اس سے ایک استدلال بنتا ہے، لیکن اگر ابن ہشام کی روایت کے مطابق وہ اس سے پہلے خواب میں آپ کو گویا اشارتاً یا جس کو کہتے ہیں معال کے لحاظ سے وہ آیتیں سنا دی گئی، یعنی وہ گویا دی نہیں گئی لیکن آپ کو کچھ آیتیں وہاں سنا دی گئی ایک اشارتاً کہ یہ ذمہ داری ملنے والی ہے، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس رائے کی ایک بنیاد تو بن جاتی ہے۔ ٹھیک۔ خواب میں بھی اگر آپ کو اگرچہ وہ وہی دی نہ گئی ہو لیکن آپ کو ایک منظر دکھا دیا گیا ہو، کیونکہ ابھی تک تو اس موقع اس روایت کے لحاظ سے ابھی نبوت آپ کو دی نہیں گئی، وہ تو اس کے بعد دی گئی ہے۔
باہر تشریف لے گئے جب آپ؟ لیکن پھر بھی وہ آیتیں اگر آپ کو سنا دی گئی خواب میں، تو اس سے ایک رائے کا یا اس نقطہ نظر کا پیدا ہونا کہ یہ پہلی 5 آیتیں تھیں، اس کا ایک گنجائش تو بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن تعیین کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ کون سی پہلی 5 آیتیں تھیں، میرے خیال میں مشکل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کو نبوت دے دی گئی اور اس کے بعد پھر آ، مستند روایات میں فترۃ الوحی، یعنی وہ کون سی آیتیں تھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر بخاری کی جو معروف روایت ہے اس پر سوالات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعیین کے لیے پھر وہ مددگار نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر نبوت دینے کے بعد پھر پہلی وحی کیا ہوئی یا کیا نہیں ہوئی، ظاہر ہے پھر یہ قیاس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو بعض آثار میں ہے، کسی بعض روایتوں میں بھی ذکر ہے، اور کامدی صاحب کا استنباط یا قیاس یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مضمون کے لحاظ سے وہ پہلی وحی سورہ فاتحہ فاتحہ بنتی، بنتی، جی بالکل ان کی رائے کیونکہ وہ ایک طرح سے گویا طلب ہدایت ہے، جس کے جواب میں پورا قرآن اترا ہے۔ تو یہ بہت قرین قیاس ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ دعا ہی سکھائی گئی ہو، بالکل اور پھر اس کے جواب میں تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن یعنی بہت حتمیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ پھر مستند روایات میں اس کے بعد فترۃ الوحی کے بعد پھر جو پہلی سورہ نازل ہوئی اس کا ذکر ملتا ہے، اگر جابر کی روایت میں کہ وہ یا ایھا المدثر تھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو پہلی وحی کا جو معاملہ ہے وہ میرے خیال میں اسی طرح ایک قیاس کا موضوع ہے۔ اگر وہ خواب والے واقعے کو مان لیا جائے اور اس کو ایک پہلی وحی کی ایک شکل مان لیا جی جائے، جی جی، تو جو معروف نقطہ نظر ہے اس کی بھی ایک تائید ہو جاتا ہے۔ بنیاد ہو جاتی۔ اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ وہ ایک اشارہ تھا، لیکن جو باقاعدہ وہی پہلے اتاری گئی وہ کوئی اور تھی، ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ ہو۔ تو میرے خیال میں وہ علمی ایک گفتگو کی اس میں گنجائش موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سے غالباً روایت ہے کہ انہوں نے جہاں فرمایا کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک روٹین ہے، ہر سال آپ وہ اعتکاف کرتے ہیں غار حرا میں۔ تو ایسی روایت سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ اب تنہائی پسند ہوئے اور غار میں جانا شروع ہوئے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تو ہر سال غالباً رمضان میں ہی۔ جی تو یہ اس میں میرے خیال میں دونوں ہو سکتا ہے کہ روایتوں میں تو ایسا ہی ہے کہ یہ رمضان میں حرا میں جا کے اعتکاف کرنا اور وہاں پر جو بھی اعمال دین ابراہیمی کے معروف تھے وہ انجام دینا، اور خاص طور پہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنا، بالکل ٹھیک ہے، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، وہ اس کا بڑا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہوتے تھے، اور بھی لوگ ہوتے تھے، قریش میں بہت سے لوگ یہ کرتے تھے۔ تو اس کی اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہتمام کیا کرتے تھے۔ بالکل تو اب وہ خلوت پسندی کے پہلو سے تھا، یہ ممکن ہے راوی کا قیاس ہو جس کو یہ پوری پس منظر نہ معلوم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روایت تو تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ طبیعت میں آمادگی یا اس کا اہتمام، وہ پھر یہ جو سلسلہ خواب دکھائی دینے کا اور یہ اشارات ملنے کا، اس کے بعد آپ زیادہ اہتمام کر تو یہ دونوں ہی امکان ہو سکتے ہیں۔ بنیادی وجہ اس کی بہرحال کوئی خلوت پسندی یا خلوت گزینی نہیں تھی، کیونکہ وہ آپ اکیلے تو نہیں جا رہے تھے، بالکل آپ ٹھیک، اپنی اہلیہ کے ساتھ جاتے تھے، بالکل ٹھیک، وہاں قیام کرتے تھے، اور پھر ضرورت کے تحت آتے جاتے بھی رہتے تھے، اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو روایت تھی وہ یہ تھی کہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیت اللہ میں جا کے طواف کیا کرتے تھے، باقی لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وہی کی ابتدا اور اس سے متعلق واقعات میں بڑی اچھی گفتگو رہی، اور بہت سارے توضیح طلب پہلو ہمارے سامنے آئے، اور دونوں پکچرز بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ بڑی اچھی گفتگو رہے گی انشاءاللہ اہل علم کے لیے۔ آپ کی تشریف آور کا بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے کسی اور بہت پروگرام میں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔